پوچھو تو صحیح کہ تو کتنے عرصے سے اس قبر میں ہے، پوچھو تو صحیح۔ اور درجنوں اور بیسیوں قبریں ایسی ہیں، بیسیوں قبریں جن پر جا کے کھڑو ہو تو پتہ لگتا ہے کہ مدتیں بیت گئیں، کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مدتیں گزر گئیں، کوئی فاتحہ پڑھنے۔ شہر خاموشاں ہے، جن کو پالا پوسا تھا ان کا بھی اب وقت نہیں نکلتا۔ او میرے بھائی، تیری تیاری ہے، وقت قریب ہے۔ بچے، بیوی، ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی، ان کے ساتھ تیرا جو تعلق ہے وہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے۔ تو نے جانا ہے، تجھے یہاں سے اٹھنا ہے اور اپنا اپنا حساب اکیلے دینا ہے، اپنا اپنا۔ ہتھی بکی مٹی پاندے، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے۔ میں نے ایک بیٹے سے کہا کہ اپنے ابا جی کو خود غسل دو، یہ حق ہے، تو کہنے لگے مجھے ڈر آتا ہے، میت سے ڈر آتا ہے۔ ہتھی بکی مٹی پاؤندے تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہ لی تو پاپ کمائے 10 کتھے نہیں ہو تیرے کر دے۔ لانا بیٹے کو جس کے نام جائیداد کر کے آیا ہے، بیٹیوں کا حق چھین کے، بہنوں کا حق چھین کے، دوستوں کا حق چھین کے، زکاتیں چھوڑ کے جو دیا اس کو کہہ تیری جگہ پہ حساب دے آ کر قبر میں کھڑا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر کہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا مال لے کے ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہماری جائیدادیں لے کے ہمیں چھوڑ دیا جائے، پر عرش کا مالک کہے گا نہیں، یہاں وہ سودا نہیں چلتا، حساب دے، بتا۔ یہ نہیں پتا تھا مرنا ہے، یہ خبر نہیں تھی قبر میں جانا ہے؟ جس مکان میں رہتے ہو نا، کبھی پوچھو وہاں پہلے کون کون رہتا تھا، پتا کرو، معلومات کرو کون رہتا تھا، ٹٹول کر کریٹ کر دیکھو کتنی لوگ گزر گئے۔ اللہ فرماتا ہے تو آ مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے موقع دیتا ہوں، تیری موت کا وقت قریب ہے، آ جا بار بار مانگ۔ کہتا میں نے گناہ ہی نہیں کیا تو میں کاہے کی معافی مانگوں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ حضور معاذ اللہ گناہ کرتے تھے جو معافی مانگتے تھے؟ ڈٹ کے کھڑا ہے، اس کو ندامت کا آنسو کبھی نہیں آیا، اس کو اپنے گناہ پر رونا کبھی نہیں آیا، اس کو کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے اندر کوتاہیاں ہیں۔ اسے کبھی میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بندے کے قریب سے گزرے تو رو رہا تھا، فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور میرے کچھ پیسے ضائع ہو گئے۔ فرمایا چھوڑ، کس پہ رو رہا ہے؟ دنیا داری پہ؟ کہا حضور پھر کس بات پہ روؤں؟ فرمایا رویا کر کہ تیری نمازیں پوری نہیں، رویا کر کہ تیرے باپ مرشد اور استاد تجھ سے پورے راضی نہیں، رویا کر اس بات پر کہ تو حقوق پورے نہیں ادا کر پایا، رویا کر کہ جو تیرا منصب تھا تو اس کا حق نہیں ادا کر سکا۔ وہ کہنے لگا حضور میں کوشش کرتا ہوں، مجھے اس بات پہ رونا آتا ہی نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے چل پھر اسی پہ رو لے کہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں رونا ہی نہیں آتا، اس پہ رو۔ یہ تھوڑی رونے کی بات ہے کہ چھوٹی سی دنیا داری کے لیے تو تڑپ اٹھتا ہے، سسکتا ہے، آہیں بھرتا ہے، اور تجھے اس مالک کے لیے رونا، پھر اس پہ رو لے۔ یہ بھی تو مقام رونا، رو اپنی سعادت پہ، یہ خیال ہی نہیں کبھی آیا۔ تو پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے دنیا داری کے لیے، مال و دولت کے لیے، جاہ و منصب کے لیے، اس پہ رویا کر کہ تجھے یہ خیال ہی نہیں کہ میں نے جانا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حسن، جو رنگ، جو انداز اپنے غلاموں کو دیا تھا، اس انداز کو سمجھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، مولا علی شیر خدا تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پانی تو لانا، پیاس لگی ہے، پانی تو لانا۔ تو خلیفہ تھے، امیر تھے، ذاتی طور پہ بڑے مالدار تھے، ایک ساتھ ٹھنڈا دودھ لے کے آئے۔ کہا حضور دل کرتا ہے اب دودھ پی لے پانی کی جگہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ پکڑا، منہ کے قریب کیا تو آنکھوں سے آنسو برس پڑے، تڑپ اٹھے، روئے۔ کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جس رسول سے سوال نہیں ہونا تھا انہوں نے تو اتنی نعمتیں استعمال نہیں کی، ابو بکر تو سوال ہونا ہے، اس سے تو پوچھا جانا ہے نعمتوں کے بارے میں، تو میں لے جاؤ دودھ نہیں مجھے پانی دو، پتہ نہیں میں کتنا وقت میرا باقی ہے تو میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ احساس تھا یار چلو کبھی کبھی صحیح یہ احساس پیدا تو ہونا چاہیے نا کہ میں
سویرے سے لے کر شام تک جب میں سوتا ہوں تو سوچ کے، جب بندہ سوتا ہے تو کوئی سوچ ہوتی ہے اس کے ذہن میں، کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. مجھے بھی پتا ہے میں سوتے ہوئے کیا سوچتا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے. اور جب سویرے پہلی دفعہ آنکھ کھلتی ہے تو پھر بھی کچھ سوچ ہوتی ہے بندے کے ذہن میں. مجھے بھی پتا ہے میں جب اٹھتا ہوں تو سوچ کیا ہوتی ہے، تو آپ کو بھی پتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سونے لگو تو یہ سوچ کے سویا کرو کہ پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں. کلمہ پڑھ کے، توبہ کر کے، ایمان کی تجدید کر کے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے میں نہ اٹھا تو میرا حساب آسان کرنا، معافی مانگ کے سویا کرو. اور جب سو کے اٹھو تو یہ سوچا کرو کہ اس نے مہربانی کی ہے، مجھے ایک موقع اور دیا ہے زندہ رہنے کا. نیند موت کی بہن ہے. اللہم باسمک اموت واحیا. حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو کہا کرو کہ اے اللہ میں تیرے نام پہ زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام پہ مرتا ہوں. نیند موت ہے. اسی طرح ایک دن سو جاؤ گے اور پکے سو جاؤ گے. بھائیو، شب قدر ہے، یہ تو معافی مانگنے کی رات ہے. پر میں تو اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ گناہگار ہی کوئی نہیں تو معافی کون مانگے گا؟ ہم نے تو اپنی زندگی پر بہانوں کا، ہیلوں کا، جھوٹ کا، ملمہ سازی کا ایسا ورق چڑھایا ہے چاندی کا کہ ہم تو سارے نیکوکار پرہیزگار لوگ ہیں اللہ ماشاءاللہ. احساس ہی نہیں ہے. تو جس بندے کو یہ احساس ہی نہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، معافی کس چیز کی مانگے گا؟ تو پیغام یہ ہے